اقتباس الانوار میں حضرت اکرم قدوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے، میں نے پچھلے چلے میں بتائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا کہ خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے یہ کتاب اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ کتنی پیاری کتاب ہے، کتنے عجیب اس میں واقعات ہیں۔ اقتباس الانوار آپ کا شاید مطالعے میں گزری ہوگی، اہل علم حضرات جانتے ہیں اس کو۔ حضرت علامہ اکرم قدوسی رحمۃ اللہ علیہ کوئی گزرے ہیں، انہوں نے اس کو لکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس کی بشارت دی ہے کہ کتنی پیاری کتاب ہے اور کیا کیا عجیب و غریب اس میں واقعات ہیں۔ اس کتاب اقتباس الانوار میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، پردہ فرمانے کے بعد اس نے خواب میں دیکھا اور آپ کی زیارت ہوئی تو عرض کیا حضور منکر نکیر سے آپ نے کس طرح نجات پائی ہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں غوث اعظم سے کہ منکر نکیر سے کس طرح نجات پائی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کیا سوال ہے، یہ کیا سوال ہے؟ یوں پوچھو کہ منکر نکیر نے میرے ہاتھ سے کیسے نجات پائی اور کیسے وہ رہا ہوئے، مجھ سے پوچھو۔ اس نے عرض کیا حضرت پھر ارشاد فرمائیں۔ فرمایا جب دونوں فرشتے سامنے آئے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ ہائے ہائے، عبد القادر سے قادر کی باتیں پوچھنے آئے، پوچھا کون رب ہے؟ میں نے کہا اسلام کی شرط ہے کہ پہلے سلام کیا جاتا ہے، مصافحہ کیا جاتا ہے، پھر بات کی جاتی ہے۔ یہ رسم تم لوگوں نے کہاں سے نکالی ہے کہ نہ سلام نہ دعا مان ربوں کا؟ یہ کہاں سے سیکھ لی ہے نہ سلام نہ دعا؟ یہ سن کر وہ پریشان ہوئے، آگے بڑھ کر مصافحہ کیا تو سرکار غوث اعظم نے ان کو ہاتھ میں پکڑ لیا، اب وہ چھڑا رہے ہاتھ نہیں چھوڑ رہے۔ کہا پہلے تم میرے سوال کا جواب دو، اگر تم نے شافی جواب دیا تو پھر مجھ سے سوال کرنے کے حقدار رہو گے، ورنہ نہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، عجیب معاملہ ہے، ہاتھ بھی نہیں پیچھے ہو رہا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، حدیث ہے نا بخاری شریف میں کہ اللہ کہتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ جب دنیا میں ہاتھ بن گیا تو قبر میں ہاتھ ہی رہے گا، قبر میں بھی ہاتھ نہیں، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ میں نے کہا جب انہوں نے کہا کہ سوال کریں، اسی حال میں ان کو کہنا پڑا۔ جب انہوں نے کہا سوال کریں، میں نے کہا جب اللہ نے چاہا تھا کہ آدم کو میں پیدا کروں اور انہیں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں تو اے فرشتو تم سے اس نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنا رہا ہوں زمین میں اور اپنا نائب بنا رہا ہوں، تو اس وقت تم فرشتوں نے یہ آگے جواب دیا تاجل فیہا من یفسد فیہا یفسک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تم نے یہ کہا تھا کہ وہ تو یہ کرے گا، اتاجالو کیا تو ایسا بنائے گا؟ ہائے ہائے ہائے، پھنس گئے ڈاڈے، سوال کر رہے ہیں اتاجالو فیہا، اس میں تو ایسا بنائے گا میں یفسدو، جو جس کے ذریعے فساد ہوگا۔ یہ میں اسے غور کر رہا تھا، یہ ماضی مضارع مجہول ہے، یہ فسدہ یفسدو وہو یفسدو یہ مجہول ہے کہ اس کے یہ فساد کرائے گا بھی نہیں کرائے گا۔ ان کو پتا تھا یہ ایسے ایم پی ایز ایم این ایز بن جائیں گے، یہ بیڑا غرق کریں گے۔ وَيُفْسِكُ الدِّمَاء، یہ خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ، اور ہم تو ہیں، نُسَبِّحُ، تیری تعریف کرنے والے، تسبیحیں پڑھنے والے، یہ لکڑی کی نہیں، زبان سے۔
बिहम्दिका, तेरी तारीफ़ें करते हैं, इसकी तेरी तारीफ़ की तस्बीह पढ़ते हैं, वनुक़द्दिसु, और हम तेरी पाकी बयान करते हैं, लका, तेरे लिए जो कुछ अब बयान करते हैं। तो तू ये बनाएगा जो ये करेगा काम। चुनाचे फरिश्तों के इस जवाब पर हजूर गौसे आज़म ने कहा कि मुझे चंद एतराज़ हैं। उसने कहा मैं खलीफा बना रहा हूं और तुमने कहा कि वो खून बहाएगा, फसाद फैलाएगा, हम तस्बीह बयान करते हैं, हम पाकी बयान करते हैं, तराने हम गाते हैं, ये नई मुसीबत किधर डाल रहा है। हजूर ने कहा गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि फिर इस पे चंद एतराज़ हैं, इनके जवाब दो। वो ये सवाल अब शुरू हो रहे हैं। अव्वल ये कि उन्होंने, फरिश्तों ने समझा कि हक ताला हमसे मशवरा कर रहा है, हक ताला हमसे मशवरा कर रहा है, अल्लाह के वो उससे पाक है, तो इस तरह ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ, खुदा तो मशवरे से पाक है। अब बताओ कि जवाब मैंने देना है या तुमने देना है। दोम ये कि उन्होंने तमाम अंबियाए कराम को फसाद और खून खराबा करने वालों से ताबीर कर दिया कि ये खून बहाएगा, फसाद करेगा। उसमें नबी भी थे, रसूल भी थे, अल्लाह के वली भी थे, हालांकि वो उनको फरिश्तों पे फजीलत हासिल है। गौसे आज़म ने कहा तो तुमने ये दरम्यान में एतराज कर दिया कि वो ये करेगा, तुम्हें नहीं पता कि उसमें और क्या था। ये दूसरी बहुत बड़ी गलती है। तीसरी गलती ये है कि फरिश्तों ने अपने इल्म को हक ताला के इल्म पर तरजीह दी कि वो नहीं जानता, तुम बेहतर जानते हो, और हक ताला पर इतराज किया, जिसकी वजह से उनको इन्नी आलम मा ला तालमून का ताज़ियाना खाना पड़ा। फिर उन्होंने कहा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फिर वो ताज़ियाना ये खा के तो फिर राह हिदायत पे आए। ये सरकार गौसे आज़म ने 3 सवाल किए। ये सुनकर नकीरैन ने कहा ये कलिमात अकेले हम 2 फरिश्तों ने नहीं कहे थे, बल्कि ये तो तमाम मलाइका मुकर्रबीन ने कहे थे। ये तो सब ने कहे थे, हम 2 ने नहीं कहे थे। आप हमें छोड़ दें ताकि हम जाकर दीगर तमाम फरिश्तों के साथ मिलकर इन सवालात पर गौर करें और जवाब तैयार करें। हजरत ने कहा कि नहीं, एक को जाने दूंगा, एक को काबू रखूंगा। थोड़ा सा हाथ ढीला करके उसको छोड़ के उसको फिर पकड़ लिया। दस्ते गौसे आज़म है, वहां से छुड़ाना मुश्किल है। इसलिए हम कहते हैं कि ऐ नादारो और ऐ नादानो, ऐ गम के मारो, वो दस्तगीर है, उसके हाथ में हाथ आ जाए वो छोड़ता नहीं। अगर मलाइका नहीं छुड़ा सकते तो तुम्हारा कौन छुड़ाएगा। वो दस्तगीर है दस्तगीर आलम, दस्ते मुराबगीर, दस्त चुनाबगीर के गोयंद दस्तगीर, ऐ दस्तगीर आलम, दस्ते मुराबगीर, दस्त चुनाबगीर के गोयंद दस्त। इस वास्ते पकड़ के तुझे तो हाथ पकड़ने वाला कहते हैं, और फरिश्तों का भी हाथ पकड़ा तो फिर पकड़ के रखा, उनकी जरूरत नहीं हुई। हजरत ने एक को जाने दिया और एक को काबू रखा। जिसने जाकर तमाम फरिश्तों के सामने ये बात रखी, ये सुनकर तमाम फरिश्ते सरनगू और खामोश मुतहय्यर हो गए। इस पर हक ताला से फरमाया कि आदम पर एतराज। जब अल्लाह ने ये माजरा देखा, ये माजरा सारा किस्सा, बात तो उसको पता थी और भी पता लग गई। फरिश्ते जब जेब मुगोइयां कर रहे थे तो समीउल बसीर भी है, जब बता दिया होगा या वो जानता तो है, अल्लाह माला तालमू। तो मौला ने कहा अल्लाह पाक ने कि ये आदम पे जो एतराज किया था तुमने, ये दरअसल सारी औलाद आदम पे एतराज है। आज आदम का कोई बच्चा आया है तुमसे, मेरे महबूब के पास जाओ, गौसे आज़म मेरे महबूब के पास जाओ और इस खता की माफी तलब करो। जब तक वो न बख्शे तुम नहीं छूट सकते। चुनाचे सारे फरिश्तों ने हजरत की खिदमत में जाकर माफी तलब की। नीज बारगाह इलाही से भी माफी का इमा हुआ। हजरत गौसे आज़म ने अल्लाह से अर्ज की, फिर उसके बाद अर्ज की, क्या कहा खुदाया मैं इस शर्त पर मलाइका के जुर्म को माफ करता हूं
کہ قیامت تک میرے سلسلے کے تمام مریدین کی مغفرت ہو اور سوال منکر نکیر سے نجات ہو۔ اس بات پہ چھوڑتا ہوں کہ ہر مرید کی مغفرت ہو اور منکر نکیر کے سوالات سے بغیر یہ جنت میں جائے۔ دو باتیں اقتباس الانوار میں لکھی ہیں، حضور نے اس کی بشارت دی ہے اور غوث اعظم کی یہ کرامت ہے۔ بعد ازر من الشمس۔ آگے کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب، تو نے جو کچھ چاہا ہم نے دے دیا، تو نے جو کچھ چاہا ہم نے دے دیا۔ فرشتوں کی اس خطا کو معاف کرو، فرشتوں کی اس غلطی کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد حضرت نے معاف کرو ان کو، حضرت نے پھر ملائکہ کو چھوڑ دیا اور وہ اپنے اپنے مقامات پر اوپر واپس چلے گئے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سلسلہ قادریہ کلندریہ میں بیعت ہونے والوں، یہ غوث اعظم کی جو اتنی زبردست خوشخبری ہے، اس کی سمجھ آئی ہے کہ اگر تم اس سلسلے میں آ گئے ہو تو پھر خوف و حزن و ملال نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہاں سے گئے تو اپنی جنت میں جانے سے پہلے اپنے مریدین کو حزن و ملال سے نکال کے، جہنم سے بچا کے، نکیرین کے سوالات سے بچا کے، پھر وہ جنت میں پہلے تمہارا خیال رکھا، بعد میں اپنے گھر کو گئے۔ اب جب اس سلسلے میں ہو تو اس سلسلے کا یہ حیا سمجھو، یہ ادب ہے، اس کے جو اصول ہیں ان کو مد نظر بس رکھو۔ جو تصور یار میں رہتا ہے وہ بڑی بہار میں رہتا ہے۔ اسی تصور میں رہنا، اپنے اصول پہ قائم رہنا، کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی پہ زیادتی نہ ہو۔ محبت مشن اس کو کہتے ہیں، محبت کو پھیلانا۔ اگر تمہاری بات سے کوئی انجر زخمی ہوتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے، تمہارے ایکشن عمل سے بھی کوئی زخمی ہوتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے۔ جب تم ظلم ایک نہ کرو تو پھر تم محبت کرو گے۔ ظلم کب ہوتا ہے؟ نفرت سے۔ نفرت نہیں ہوگی تو پھر محبت ہوگی۔ تو جب تم محبت کرتے رہو گے، اللہ اور رسول کی یاد میں رہو گے، بلا شک و شبہ قبر میں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ غوث اعظم گارنٹی دیتے ہیں۔ ویسے بھی انہوں نے کہا، ایک دفعہ آپ دریا دجلہ کے کنارے نکل گئے، وہاں آپ نے 2 رکعت نماز نفل نیتی ہی جو شروع ہی کی تھی، تو ایسا دیکھا کہ فضا میں جو آپ پڑھتے ہیں تو آسمان تک آواز آتی ہوئی پڑھنے کی۔ آپ جو بھی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، اس طرح آواز آ رہی ہے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ پہ اسی طرح، سبحان ربی العظیم پہ اسی طرح، سبحان ربی الاعلیٰ پہ اسی طرح، اللہ اکبر پہ اسی طرح، اللہ اکبر پہ اسی طرح سلام پھیرا تو اسی طرح۔ پھر آپ نے جو دعا مانگی تو اس میں یہ مانگی، یا اللہ جو جتنے بھی سلسلے میرے مرید ہیں ان کو تو معاف فرما اور ان کو بخش دے، اور ان خاتمہ بالایمان ہو ان کا، اور میرے مریدوں کے جو مرید ہیں ان کو بھی تو بخش دے اور ان کا خاتمہ بالایمان ہو۔ اور اسی طرح آمین کی آواز ملائکہ کی عرش تک آتی تھی۔ تو یہ تو ویسے بھی ان کا ایک مزدجا فضا ہے۔ آپ نے خوشخبری دی ہے، اب پتہ یہ کرنا ہے کہ یہ مرید پکا قادری ہے کہ نہیں ہے، یہ واقعتاً مرید غوث اعظم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر واقعتاً ہے، ان کی غلامی میں ہے، اپنے اصول اور محبت پہ قائم ہے، پھر تو لا خوف علیہم، ایسے مریدوں پہ کوئی خوف نہیں۔ لیکن اگر وہ حسد و بغض و اناد، نفرت، زیادتی و ظلم کا شکار کرتا ہے تو وہ خود ظلم و زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسی چیزوں سے دور رہنا ہے۔